باڈی کا کتنا بیلنسڈ ہے، ویل بیلنسڈ ہے. بیماری کس چیز کا نام ہے؟ اس بیلنس کو ختم کر دینے کا نام. جب انسان اگر بیلنس آپ رہیں کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، بولنے میں بیلنس رہیں تو آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، سوشل بیماریوں سے بھی اور جسمانی بیماریوں سے بھی. بیلنس رہیں، عدل رکھیں. میاں بیوی کے درمیان اختلافات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سے عدل غائب ہو گیا، یا ادھر سے یا ادھر سے. اگر دونوں بیلنس رہیں، عدل پر رہیں قائم، جسٹ رہیں، تو اختلاف کی گنجائش نہیں. اس لیے کیا آپ اللہ کے عدل کو ملاحظہ فرمائیں کائنات کے ذرے ذرے میں کیا بیلنس ہے. مجلس کا اعلان کتنے بجے تھا؟ 7:30 بجے. 10 منٹ لیٹ شروع ہوئی. ابھی 10 منٹ ہی تو لیٹ ہوئی، 10 منٹ ہی تو. کبھی سورج 1 منٹ لیٹ ہوا؟ توجہ کیجئے. پورا کیلنڈر بنا لیں 20 سال کا، 100 سال کا. آج کی جو تاریخ میں، جس تاریخ میں سورج آج نکلا، 100 سال کے بعد اتنے ہی ٹائم پر نکلے گا سورج، منٹ کے ساتھ اور سیکنڈ کے ساتھ. اتنی ایکوریسی. تو سورج کبھی لیٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدائے عادل نے جو بیلنس رکھا ہے کائنات میں، یہ اس کی ایک مثال ہے. ٹائم اینڈ اسپیس، نہ صرف اس کی ٹائمنگ معین ہے، اس کا اسپیس معین ہے. اگر سورج 1 انچ ادھر سے ادھر ہو جائے تو پورا گریویٹی کا سسٹم ختم ہو جائے، اور جس کے نتیجے میں دنیا ڈسٹروائے ہو جائے. 1 انچ کا مسئلہ کس نے رکھا؟ یہ تو یہ کائنات کا بیلنس کیا اس بات کا اعلان نہیں کرتا کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ بھی عادل ہے؟ رہا یہ کہ وہ غریب اور وہ امیر ہے، اس کا تعلق انسان سے نہ کہ اللہ سے. یہ تو اس وقت ہوتا جب آپ کہتے کہ اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا، اس انسان کو پیدا. یہ انسان جب آیا تو بہت سے ڈالر ساتھ لے کر آیا، اور یہ بیچارہ بالکل خالی آیا. یہ جب پیدا ہوا تو بہترین سوٹ بوٹ میں آیا تھا، یہ پیدا ہوا تو ایسے ہی آ گیا. ایسا کچھ نہیں. انسان امیر گھر میں پیدا ہو، غریب گھر میں پیدا ہو، ایک ہی انداز سے پیدا ہوتا. یہ عدل الہی ہے. بدلتا کیسے ہے؟ یہ میرے مولا نے بتایا. یہ میرے مولا نے بتایا کہ دنیا میں کوئی بھوکا ہے ہی نہیں جب تک کسی نے اس کے حصے کی روٹی نہ کھا لی. یہ سوشل ظلم ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ تقسیم کا ظلم ہے. یہ خود ایک سبجیکٹ ہے جس پر 1 گھنٹے بھی گفتگو کی جائے تو کم ہے. دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ کیسے مضبوط جو ہے وہ کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اس دنیا میں. تو یہ اللہ نے کہا کہ ایسا کرو. کہا مگر پھر اللہ ہی نے تو پیدا کیا نا اس کائنات کو، تو پھر کیوں کرنے دیتا ہے ظالم کو ظلم؟ ہاں، یہ آپ کا سوال اچھا ہے. ایک شخص ظلم کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اللہ نے تو اس کو پاور دیا، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، تو کیوں دے دے؟ کیوں دے دے اس کو طاقت؟ اور بیچارہ غریب ہے، بڑا نیک بھی ہے. اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں ہم اسٹیپ بڑھتے جا رہے ہیں آگے. اب اسی جگہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ جو عادل ہے اس کی طرف سے گائیڈنس ہونی چاہیے. عدل کا تقاضا ہے اور عقل کا تقاضا ہے کہ وہ جو ایک جسٹ کریٹر ہے. ایک کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو جب وہ پروڈکٹ بازار میں آتا ہے تو یہ انفیئر ہے کہ پروڈکٹ آ جائے مگر اس کے ساتھ جو ہے یوزرز مینول نہ آئے. کمپنی ساتھ میں اس کے یہ دیتی ہے کہ بھئی یہ میں نے پروڈکٹ بنایا ہے، اس کو ایسے یوز کیا.
اگر اس نے آپ کو نہیں دیا اور آپ نے خود ہی اپنی طرف سے کچھ کرنا شروع کیا تو آپ خراب کر دیں گے اس کو. یہ کمپیوٹر آئے گا تو ساتھ میں ٹھیک ہے آپ جانتے, آپ کے میں تو جانتا ہوں آپ جانتے ہیں تو اس سے پہلے کہیں سے تو سٹارٹ کیا ہوگا جاننا. آپ اس وقت کی بات مت کیجئے, جب بھی سٹارٹ آپ نے کیا جاننا, وہ جاننا کہاں سے سٹارٹ کیا, جس نے بنایا اسی نے تو بتایا کہ ایسے کرو. گاڑی آپ لے کر آتے ہیں, اگر کوئی ایسی نئی گاڑی آ جائے جو آپ نے کبھی چلائی ہی نہ ہو اور ایسے فیچرز ہوں اس میں کہ کبھی آپ نے دیکھے ہی نہ ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خاص کوئی ایکسیڈنٹ کر دیں آپ, اس لیے کہ آپ کو چلانے نہیں جانتے, لہٰذا آپ کو سیکھنا پڑے گا. تو ساتھ میں آپ نے کہا نہیں مجھ کو تو یوزر میں ملا ہی, مجھ کو میرے بھائی نے سکھا دیا, میرے چچا نے سکھا دیا. بس بات وہی تو بات ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکھانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں, خاموش سکھانے والا, بولتا ہوا سکھانے والا. اسی کو صامت اور ناطق کہتے ہیں. صامت یعنی خاموش, ناطق یعنی بولنے والا. تو دو طرح کے گائیڈ ہوتے ہیں. تو اللہ نے جو مشین ہمارے جسم کی مشین بنائی, اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اللہ نے اگر بنایا تو پھر اللہ ہی بتائے گا اس کو کیسے یوز کرو. اس پوری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اللہ نے بنایا تو وہی بتائے گا کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے. گائیڈنس وہاں سے آنی چاہیے, عقل کے لیے. آپ نے کہا اللہ نے بنایا یا آپ ہی تو کہہ رہے ہیں, تو پھر ہم آپ سے بات نہیں کریں. اب دیکھیں آج ہم اس اسٹیپ پر آ چکے ہیں جہاں ہم آپ کو وہ فارمولا دے رہے ہیں. کبھی زندگی میں مت فراموش کیجیے گا, اس کو اپلائی کیجیے, اس سے آپ خود 100 مجلس سے اپنے ذہن میں تیار کر سکتے ہیں. صرف تیار کیجیے گا, وہاں کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیجیے. صلی اللہ محمد مولانا سند بیٹھ کے چلے گئے, مجلس سے پڑھو بیٹھ کے سو نہیں. فارمولا ہوتا ہے نا, ایک فارمولا, اس کے بیس پہ آپ 10 چیزیں اسی بیس پر آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں. یہ فارمولا مت بھولیے. ہم نے کہا کہ بھی اللہ نے پیدا کیا, اللہ ہی ہدایت کرے گا, وہ گائیڈ معین کرے گا, وہ گائیڈنس دے گا, وہ یوزرز مینول بھیجے گا. آپ نے کہا اللہ نے بنایا, یہ تو آپ ہی تو کہہ رہے ہیں, تو پھر ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. کیوں ہم آپ سے بات نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ہم تو سٹیپ بائی سٹیپ چلتے چلے آئے نا. توجہ کیجیے, ہم نے پہلے اس پر بات کی کہ بھی اللہ ہے بھی کہ نہیں, پھر ہم نے کہا کہ اللہ ایک ہے, پھر ہم نے اس کی صفات کی بات کی کہ اللہ جسٹ ہے. اب آپ یہاں کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں, تو ہم آپ سے یہاں کیوں بات کریں؟ فارمولا کیا ہے؟ گو ون اسٹیپ بیک. بس یہ فارمولا ہے. زندگی ہر آپ اس کو یوز کریں, ہر جگہ یوز کریں. گو ون اسٹیپ بیک, اور وہاں فکس کریں پرابلم کو, یہاں فکس نہ کریں بیٹھ. اگر آپ کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں اس کائنات کو, اس کو, میرے جسم کو اللہ نے بنایا کسی اور نے, تو آپ یہاں کیوں بحث کر رہے ہیں کہ اللہ کو گائیڈنس دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ آپ غلط جگہ فکس کرنا چاہ رہے ہیں. قیامت تک آپ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں کسی کو. آپ فوراً گو ون اسٹیپ بیک اور وہاں بحث کیجئے کہ بھئی اس کائنات کو اور ہمارے جسم کو, انفس و آفاق کو اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں کیا. Let's stop there. Why here? جب وہ طے ہو جائے کہ ہاں اللہ نے کریٹ کیا, اب پھر واپس آ جاؤ آگے. اب اسی جگہ آ جاؤ, اور آنے کے بعد اب پھر ہم کہیں گے جب تم یہ طے کر چکے اللہ نے پیدا کیا ہے, تو گائیڈنس کا حق کس کا ہے؟ جس نے پیدا کیا. اب جب وہ گائیڈنس دے گا تو ہم کہاں آ گئے؟ نیکسٹ اسٹیپ میں داخل ہو گئے. اب وہ ہے جو گائیڈنس وہ معین کرے گا. تو ہم نے گفتگو کی وجود خدا پر, توحید الہی پر, عدل الہی پر. عدل الہی نے خود ہمیں بتایا کہ اگر تم عدل الہی پر یقین رکھتے ہو تو اللہ کی ہدایت پر یقین رکھنا ہے. جب اللہ کی ہدایت پر یقین رکھنا ہے, اسی ہدایت کو نبوت و امامت کہا جاتا ہے. صلوات محمد اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت ایزیلی
لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اگر یہ بیسس نہ ہو ہمارے سامنے, ہم کیا کرتے ہیں؟